کیونکہ ان کو وہ دفن کہاں ہوگی تو آخر میں ہوگا نا. جی آپ قبلہ وہیں سے شروع کریں ہیں نا, یہیں سے ابھی میں نے لکھوایا نہیں کچھ. نہیں. اچھا ہم آپ جناب ہاشم کے عقد کا تذکرہ کر رہے تھے اور اس کی تفصیل بیان کر رہے تھے, وہیں سے ہم سلسلے کو جوڑنا. قبلہ اس کی تفصیل بتائیے. اور پھر آخر میں کہ وہ ان کو دفن کہاں گیا. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی. تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. اور قبلہ آپ ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جناب ہاشم کے موضوع پر, تو آپ اس کو پلیز وہیں سے. جی ہم قبل اس وقفہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب ہاشم کا خانوادہ عقد کے لیے اور خاصگاری کے لیے وہاں گیا, اور وہاں پہ شیطان نے گفتگو ہماری یہاں رک گئی تھی کہ بار بار آ کے جناب سلمہ سے یہ کہا اور کردار کشی کرنے کی کوشش کی, مگر اس شبہ کو رفع کیا ان کے والد جناب عمرو نے. خیمے لگے اور اس کے بعد سب اس خیمے میں آئے, وہ جو سرخ رنگ کا خیمہ لگا تھا, اور پھر مطلب نے جو کہ چچا زاد بھائی تھے, انہوں نے پھر جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں نکاح میں, ایجاب و قبول. تو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے, انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا اور جناب ہاشم کی تعریف کی کہ یہ والی مکہ بھی ہیں, اللہ کے گھر کے متولی بھی ہیں, اور اللہ کے گھر کے ہمسائے بھی ہیں, اور مکے کے جو خانہ خدا کی چابیاں ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں, حاجیوں کی سقائیت بھی, اور وہ سارے فضائل انہوں نے بیان کیے. تو کہا کہ ہمیں یہ عقد قبول بھی ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ہے, اور وہ رواج یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت کثیر مہر مانگا جاتا تھا اس دور کے قبیلوں میں. تو کہا یہ گیا اسلام سے قبل, بعد میں اس روایت کو ختم کیا گیا. تو کہا کہ ہم اگر ہمارا یہ رواج نہ ہوتا قبیلے کا تو کبھی ہم یہ نہ کرتے, لیکن ہم اس روش کو توڑ نہیں سکتے. تو اس وقت جناب مطلب نے یہ کہا کہ 100 اونٹ جن کے بال سرخ رنگ کے ہوں اور آنکھیں سیاہ رنگ کی ہوں, یہ عرب کا مہنگا ترین جانور تھا. آج کے دور میں بھی اگر آپ اونٹ کی قیمت پوچھنے جائیں تو وہ سادہ اونٹ جو سب سے کم نسل بھی ہوتا ہے اس کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے, اور یہ اعلیٰ ترین سرخ اونٹ یہ مثال دی جاتی ہے عربوں میں, یہ سرخ اونٹ تھے. تو وہیں شیطان پھر آیا اور اس نے کہا کہ مہر کچھ بڑھائیے. تو یہاں انہوں نے مہر کو بڑھانے کے لیے کہا, تو وہاں سے جناب مطلب بڑھاتے گئے کہ میں مشک و عنبر, شوق یا سونا, ہر بار یہ کہتا جاتا تھا, وہاں سے وہ اضافہ کرتے جاتے تھے. 5 کنیزیں, 10 عراقی لباس, بصری لباس, اور وہ قیمت بڑھاتے جاتے تھے. اور اس کے بعد جب قیمت بڑھاتے گئے تو ایک موقع وہ آیا کہ جہاں جناب عمرو نے پلٹ کے یہ کہا کہ اے بوڑھے تو یہاں سے نکل جا, تو مجھے میری تذلیل کرانا چاہتا ہے کہ میں بار بار مہر میں تبدیلی کرا رہا ہوں. اور جناب مطلب نے کہا کہ بھائی اب تو اس بات پہ راضی ہو. تو جیسے ہی باہر نکالا تو یہ خیمے سے باہر جانے لگا, تو اس وقت جو یہودی سردار جو کہ ساتھ آئے تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی اٹھ کے باہر نکل گئے اور غمگین ہو گئے کہ وہ ہمارا داؤ, کیونکہ شیطان یہودیت کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اسلام کو نور مصطفیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. وہ باہر نکلا تو یہ یہودی سردار بھی باہر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تم نے اس شخص کو ناراض کر دیا جو بہت بڑا دانا اور حکیم ہے, اور اس کے مشورے میں پورا عراق اور شام چلتا ہے, اس کو تم باہر نکال رہے ہو. تو اور اس کے لیے جو مفلس و نادار ہیں اب اتنی بڑی قیمت اور حق مہر بھی ادا کر رہے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ کردار کشی, جو مفلس و نادار ہے بس یہ کہنا تھا. 400 یہودیوں نے تلواریں کھینچیں, اور شیطان بھی وہاں ایک بشری پیکر میں موجود تھا. تو یہاں بنی ہاشم, یہاں جو حضرت ہاشم تھے اور ان کے خانوادے کے افراد تھے, 40 افراد غلاموں سمیت اور ان کے چچا زاد بھائیوں سمیت, انہوں نے بھی تلوار کھینچی اور حضرت ہاشم نے بھی تلوار کھینچی. تو ابھی شیطان نے کیا کہا تھا حضرت سلمہ سے کہ وہ نعوذ باللہ بزدل ہیں, شجاعت نہیں ہے, سخاوت نہیں ہے. تو سخاوت کا جواب مہر میں آ گیا, اور شجاعت کا جواب یہ ہے کہ یہاں مطلب نے بھی تلوار کھینچی اور جناب ہاشم نے بھی. مطلب نے حملہ کیا ہے ان کے سردار پہ جو یہودی سردار تھا, اور جناب ہاشم دوڑے ہیں شیطان کے پیچھے جو اس وقت بشری لبادے میں تھا, اور وہ بھاگا, مگر جناب ہاشم نے اسے پکڑا, گریبان سے بلند کیا اور ایک مرتبہ زمین پہ پٹخا, اور ابھی اسے قتل کرنا چاہتے تھے کہ پیشانی جناب ہاشم سے نور مصطفیٰ اس پہ پڑا, تو وہ چیخ مار کے ایک مرتبہ ہوا میں تبدیل ہوا اور غائب ہو گیا. اب جو پلٹ کے دیکھا تو مطلب جو ہے وہ 2 ٹکڑے 2 نیم کر چکے تھے یہودیوں کے سردار کو. 70 یہودی مارے گئے. تو آ کے حضرت عمرو نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ اس شادی کے موقع کو انہیں معاف کیجئے, اور اس موقع کو غم کے موقع میں تبدیل نہ کیجئے, یہ بدمزگی بھی ہو جائے گی, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب بھی نہ ہو. تو اس وقت جب قتل کیا تو سارا مدینہ دوڑ کے آ گیا, اور وہ یہودی اس دن سے اور زیادہ متنفر ہوئے
کہ یہ ہمیں قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور شیطان بھاگا۔ یہ حضرت ہاشم کا پہلا حملہ تھا۔ اسی نسل میں میرے اور آپ کے رسول بھی آئے، اور رسول کے 12ویں وصی جو کہ میرے اور آپ کے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، قتل کرنا تھا ہاشم نے اس زمانے میں نور مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، اور ہاشم علیہ السلام کا بچا ہوا کام اب آگے مہدی کریں گے۔ جب شیطان آئے گا ظہور کے بعد تو وہ اسے قتل کریں گے۔ یہ عقد ہوا، خیمے میں واپس آئے، اور یہ کہا جناب سلمہ سے جا کے ان کے والد نے کہ دیکھو تمہیں شجاعت کا جواب بھی مل گیا، اگر میں آج ہاشم کے سامنے التجا نہ کرتا تو روئے زمین پہ ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا، سبحان اللہ۔ اس سب کو قتل کر دیتے۔ 70 یہودی مارے گئے، وہ قانے ہو گئے۔ سرداران مدینہ نے معافی بھی مانگی، سارے مدینہ میں خبر پھیل گئی تھی۔ عقد ہوا، اور جناب مطلب نے کہا، اور جناب عمروں نے آ کے کہا کہ مجھے کوئی حق مہر نہیں چاہیے، میں نے اس بیوی کو، اس بیٹی کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا، یہ میرے لیے باعث شرف ہے۔ تو جناب مطلب نے کہا نہیں، حق مہر ہم ادا کریں گے جو وعدہ کر چکے ہیں۔ اور جناب ہاشم کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا۔ یہ عقد ہوا، وہ سارا مال لے کر بی بی جناب ہاشم کے ساتھ مکے واپس آئیں، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اس مال میں اضافہ کر کے جناب ہاشم کی ہی خدمت میں ہدیہ کر دیا کہ آپ اس کو اللہ کے مہمانوں پہ خرچ کیجئے۔ یہ سیرت تھی پیمبر کے پردادا کی بھی، اور ان کی پردادی کی بھی، ان کی جد کی بھی، ان کی جدہ کی بھی۔ اور یہ عقد ہوا، اور نور جناب ہاشم بی بی کی طرف منتقل بھی ہوا۔ جی قبلہ، میرا آخر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ جناب ہاشم کی قبر کہاں پر ہے؟ جناب ہاشم کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ غزہ جو اس وقت اسرائیلی یہ متنازع علاقہ ہے، جناب ہاشم کچھ دن بعد جب نور مصطفیٰ جناب سلمہ کی طرف منتقل ہوا اور جناب عبد المطلب کی صورت میں اس بیٹے کی بشارت ملی، تو جناب ہاشم اسی وقت شام کے سفر پہ گئے تھے، اور بہت سے تحفے تحائف بھی لیے تھے خانوادے کے لیے بھی، اور وہاں سے خط لکھ کے بیمار پڑے رستے میں، اور ظاہراً بیماری آئی تو وصیتیں بھی لکھیں، وہ تحفے تحائف اور جائیداد کا بھی فیصلہ کیا، اور وصیت میں خاص طور پہ یہ کہا کہ اس بیوی کا خیال رکھنا جس پہ نور مصطفیٰ کی امانت، جو نور مصطفیٰ کی امانت کی امین بھی ہے۔ اور وہیں پہ غزہ کے علاقے میں حضرت کا انتقال ہوا، اور وہاں آج مسجد موجود ہے غزہ میں۔ پروردگار ہم سب کو اس کی زیارت کرائے، جد رسول کی قبر کی مسجد سید ہاشم کے نام سے، اور وہیں غزہ میں شام سے سفر سے واپسی پہ جو آج کا اسرائیل اور لبنان کا متنازع حصہ ہے، وہاں پہ حضرت کی قبر موجود ہے۔ جی قبلہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی۔ عبداللہ جناب ہاشم کی، ہاں تو وہ کٹ